کتنی دیر بنا 10-15 منٹ لیجیے السلام علیکم ہاں بولو الحمدللہ بشیر الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر الصلاة والسلام على محمد الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهرين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن سبحان اللہ ونجنا برحمتك من القرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم بارک وسلم صلاۃ جم کے بولیے جم صلاة سلام عليك يا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرات تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک جہان ہے اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک لینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے آدر میں چھپانے والے شفاعتی لہائم کبائر کا نغمہ جانفزاں سنانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے جنت الفردوس میں لے جانے والے عرب والے عجم والے مکہ والے نہ مکہ والے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفے درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کم سے نکاح میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا نہیں وہ میٹھی نگاہ والا نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے خدا کا ہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر شیر سمجھیں یہ شیر فیض و غضب کا ہے اس پہ اللہ اکبر کہیں اللہ کی کبریائی بیان کریں اللہ سے پناہ مانگیں خدا کا ہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر آنے والے سبحان اللہ کہیں خدا کا ہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے لئین اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئین بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے حضرات محترم آیت تقدس و تعالیٰ کا قرآن مقدس جس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے رب تقدس و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے ایک صحابی رسول ہیں نبی
नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कभी कभी मुझसे खताएं हो जाती है, कभी कभी मुझसे गुनाह हो जाता है, या रसूल अल्लाह कभी मुझसे खताएं हो जाती है। अगर इंसान हूँ, बशरी तकाज़े के मुताबिक मुझसे खताएं हो जाती है, गुनाह हो जाता है, या रसूल अल्लाह मैं कौन सा ऐसा अमल करूं मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएं। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह के मोहतरम ईसाले सवाब की महफिल है, ईसाले सवाब को ज़हन में रखें और आने वाली गुफ्तगू के जुमले को अपने पर्वते दिल पे टेप करने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो जाता है, कभी कभी खताएं हो जाती है, मैं कैसा अमल करूं कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। अभी सहाबा रसूल नबी की बारगाह में पहुंचकर अपनी रुदादे गम पेश कर रहे थे, रुदादे जिंदगी पेश कर रहे थे। सरकार मुझसे खता होती है, मुझसे गुनाह होते हैं, अब इस खता को, इस गुनाह को माफ कैसे करवाऊं, कैसे मुझे रब माफ करेगा, मैं कौन सा ऐसा अमल करूं मुझे अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इस सहाबी मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर अपनी जिंदगी के गम के दास्तान सुना ही रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन, जिब्राइल के मकी, अब हज़रत जिब्रील अमीन अब रसूल पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। इस आयत करीमा को लेकर हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तक़द्दुस व तआला ने इस आयत करीमा को पेश किया है, हुजूर इसकी तिलावत करके सहाबा को सुना दें और सहाबी रसूल को सुना दें। मेरे नबी ने कहा, आए आने वाले सहाबी मुझसे जाफिदा हो, खुशखबरी हो, अभी जिब्रील आए थे, आकर तुम्हारे लिए बशारत सुना गए हैं, खुशखबरी सुना गए हैं। उस सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, अभी मैं तो अपने हालात बयान कर ही रहा था, अपनी कैफियत जिंदगी बयान कर रहा था, फिर जिब्रील भी आ गए, पैगाम खुदावंदी भी आ गया, रब का पैगाम भी आ गया। कहा, या रसूल अल्लाह पैगाम क्या है सुनाए। सहाबी को मेरे मुस्तफा सुनाते हैं, सुनो, गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बंदे के गुनाह को माफ कर देगा, अल्लाह का उसको बख्शिश फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक किताब है अल कौलुल बदी, उसके लिखने वाले हैं इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आज का नौजवान, मौलाना गुरबनी साहब कह रहे थे, बहुत सारे नौजवान बिगड़ गए, बहुत सारे लोग खुराफात में आ गए, बहुत सारे लोग बुराई की तरफ माइल हो गए। आज भी मेरी नजरों में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कभी कभी इस तरह मैसेज करते या कॉल करते हैं, हजरत कुछ ऐसा नुस्खा बताएं, मौलाना साहब कुछ ऐसा वजीफा बताएं कि रात सो तो मेरे नबी ख्वाब में दीदार करवा दे, रात हो जाऊं तो मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे भी नौजवान आज दुनिया मौजूद हैं, बिगड़े हुए 1000 होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, बिगड़े होंगे, कुछ उसमें नौजवान अच्छे भी हुआ करते हैं। ऐसे भी नौजवान से मेरी मुलाकात होती है कि वो कहते हैं, मौलाना ऐसा नुस्खा बता दे, ऐसा वजीफा बता दे, रात में पढ़कर सोऊं मेरे मुस्तफा मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते इमाम सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब अल कौलुल बदी में लिखते हैं, एक आशिक़े रसूल हुजूर की बारगाह में ऐसा तोहफा पेश करे कि नबी उसकी ख्वाब में तशरीफ ले आए। उस किताब में वो लिखते हैं, जो ये दुरूद शरीफ रोज़े जो शबे जुमा इस रात उस रात में ये वजीफा पढ़ेगा, इस दुरूद को पढ़ेगा, आने वाले जुमा से पहले हुजूर करम फरमाएंगे, उसके ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे। ये बहुत अजीम तोहफा है, इसाले सवाब की महफिल है, इसमें इस तोहफे को आप अपने ज़हन में बसा लें और फिर जब घर जाएं तब शबे जुमा आ जाए, यानी जुमरात का दिन गुजार के तो आने वाली रात होती है वो शबे जुमा कहलाती है, जुमा की रात होती है। इस रात में आप इशा की नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप कम से कम 2 रकात नमाज इस तरह पढ़ लें कि पहली रकात में आप सूरे फातिहा, उसके बाद आप 10 मरतबा सूरे इखलास इसे पढ़ लें, दूसरी रकात भी इसी तरह पढ़ लें। 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ने के बाद अल्लामा इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो 2 रकात नमाज इस तरह पढ़ ले, फिर हुजूर के गुंबद खज़ा की जानिब अपना चेहरा कर ले और इस दुरूद को 1000 बार पढ़े। तो दुरूद मेरे साथ आप मिलकर पढ़ें ताकि याद हो जाए, घर जाएं अपनी माँ बहनों को कह दें कि बेटी इसे पढ़ लेना, मुस्तफा ख्वाब में करम फरमाएंगे, तशरीफ ले आएंगे। हुजूर पर आना हमारे ख्वाब में कोई जरूरी नहीं है, आका जब करम फरमाते हैं, जब किसी की किस्मत समझ जाती है, तकदीर जाग जाती है, नबी करम फरमा उसके ख्वाब में गुलाम किया जाता है।
اس لیے درود اس نیت سے پڑھیں کہ جیتے جی ہم غریب ہیں صحیح، مفلس ہیں صحیح، کلاس ہیں صحیح، مزدور ہیں صحیح، ہم غربت کے شکار ہیں صحیح، مگر میرے آقا غلام کے خواب میں آنا چاہیں تو سرکار تشریف لے آئیں گے۔ اس لیے ہمارا کام ہے نبی پہ درود پڑھیں گے، مصطفیٰ خوش ہوں گے، ہمارا درود پڑھنا نبی قبول فرما لیں، ہمارے خواب میں تشریف لے آئیں گے۔ ہم عاشق رسول کی تمنا ہونی چاہیے مدینہ ہم جیتے جی غربت کو ایسے دیکھ سکیں نہ سکیں، بستر پہ لے کر رہے گا نبی کرم فرمائیں گے خواب میں آ جائے گا۔ ہوگا جمدھر میں، ہوگا رات 2 بجے، رات کا 2:30 بجا ہوگا، جمدھر کا سنی مسلمان بستر پہ لیٹ رہا ہوگا، اس درود پڑھ کے سو جائے گا، کہتا کوئی میرا باپ کہتا، کہتا کوئی میرا دادا کہتا، غوث اعظم کہتے، غریب نواز کہتے، وقت کا پیر کہتا، وقت کا عالم کہتا، ہم مانتے نہ مانتے اپنی مرضی تھی اور ان کی بات کو ہم مان عمل کرتے، فائدہ ہوتا نہ ہوتا بات الگ ہوتی، ایک خود کہنے والے رسول پاک کی ذات ہے۔ نبی فرماتے ہیں غلام اس شب جمعہ اس درود کو پڑھ لینا، کرم فرماتے میں خود تیرے خواب میں آ جاؤں گا، پڑھنا تیرا کام ہے، مصطفیٰ کا خواب میں تیرے آنا نبی کا کرم ہے۔ یہ درود ضرور پڑھنا، درود یاد رکھیں۔ اب یہ سال ثواب کی محفل ہے، جب تک آپ پڑھیں گے مرون کو ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، ثواب میں کسی کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان الرحیم ہے وہاں کریم ہے، رب تعالیٰ ہمیں بے شمار نوازے گا۔ اس لیے درود کو یاد کریں، سب مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ بہت مختصر درود ہے، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ بہت مختصر درود ہے، اسے آپ تحفے کے طور پر لے جائیں، اسے ضرور پڑھیں، قسم خدا کی آپ غریب ہیں صحیح، میرے آقا کرم فرمائیں گے۔ نبی نے غلاموں کا خیال کرتے ہوئے ہندوستان کا جب صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پر حج ہر سال فرض ہے، نبی نے فرمایا نہیں، حج ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار وہ آدمی مالک نصاب ہوگا اس پر حج فرض ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے اسی غریبی کا لحاظ کرتے ہوئے، امت کی غریبی کا لحاظ کرتے ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا من زارا قبری وجبت له الشفاعۃ یوم القیامہ، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آقا کے غلاموں نے عرض کیا اے رسول اللہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، ترکستان، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، لندن، ہالینڈ، پوری دنیا میں آپ کے عاشق بسیں گے، سرکار کے پھر عاشق کیسے آپ کے دیار تک آئیں گے؟ کچھ ہوگا جو غریب ہوگا، وہ مفلس ہوگا، حج کی سعادت حاصل نہ کر سکتی، سرکار اتنا پیسہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ لگتا ہے، حج کے لیے جانے کے لیے 4 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے، عمرہ کے لیے کم سے کم 2-2.5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتے ہیں، سرکار اتنے روپے آئیں گے کیسے؟ غلام آئے گا کیسے؟ ہم نے عالم تصور میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، مصطفیٰ نے کہا اے میرے غلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو غلام تو ہے، تو غریب تو ہے، مفلس تو ہے، کلاس تو ہے، اے میرے غلام ہندوستان میں رہے گا، ہندوستان میں رہے گا، جمدھر میں رہے گا یا بہبل پور میں رہے گا، پاٹھالوں میں رہے گا، ہندوستان کے کسی کونے میں رہے گا، غریب تو ہے، تیرا آقا غریب نہیں ہے، مجبور تو ہے، تیرا آقا مجبور نہیں ہے، تو اسی محبت میں درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت کر جائے گا، تیرا آقا کرم کرے گا، تیرا نبی کرم کرے گا، تیری قبر میں خود آ جائے گا، تیرا رسول قبر میں خود آ جائے گا، جب فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میرے امام کہتے ہیں کوئی میری قبر کو اتنی گہری کرنا، میری قبر کو اتنی گہری کرنا، احمد رضا فرشتے کی آواز سنتے ہی اے احمد رضا بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ احمد رضا پیسہ نہ رہے بلکہ کھڑا ہو کر کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدی بجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تعلیم بریلی کے امام نے دیا ہے۔ آج بہت تیزی سے یہ رشتہ داری کی وبا پھیل رہی ہے، ایک بیماری رشتہ داری کی پھیل رہی ہے، لوگ دیوبندیوں کے یہاں، وہابیوں کے یہاں، خیر کے یہاں اور پڑھانے والے بھی ایسے زر خرید مل بھی جاتے ہیں، ان کو نکاح پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں، ایسے قاضی، ایسے نالائق نافرمان قاضی جس کا مسلک سے کوئی واسطہ نہ ہو، ایسا اوپر جبا ایسا پہن کر قوم کے ایمان کو برباد کرنا، زنا کی آبادی کو بڑھانا، صرف وہ زنا ہوتا ہے رات کی اندھیری میں ایک دوسرے کی محبت سے ہوتا ہے، یہ زنا کا دام بنتا ہے، زنا کا دام بن کر قاضی بن کر نکاح پڑھاتا ہے، ایک سنی بچی
نکلا. نبی فرماتے ان کے ساتھ نہ بیٹھو, ان کے ساتھ نہ اٹھو, نہ ان کے ساتھ کھاؤ, نہ ان کے ساتھ پیو, نہ ان کے اندر رشتہ داری کرو, یہ مر جائے جنازہ نہ پڑھو. نہ پڑھانے والا ہو تو نہ پڑھو, نہ پڑھو. مصطفیٰ فرماتے ان کے ساتھ نہ پڑھو, اب تم مجھ سے بیٹی دیتے ہو. پڑھانے والے نالائق ایسے مل بھی جاتے ہیں تمہیں کہ جو پڑھانے والا مل بھی جاتا ہے, 500,000 روپے میں نکاح پڑھا بھی دیتا ہے. ایسے کبائی کرتے ہو, اپنی بستی کو ایسے لوگوں سے اپنی اصلاح کرو, سدھارو. یاد رکھو جتنی دوری تم رشتہ داری بڑھاؤ گے, جتنا تم دیوبندیوں سے وہابیوں سے رشتہ بڑھاؤ گے, اتنا تمہارا ایمان کھاتے میں پڑتا جائے گا. جتنا رشتہ داری کم ہوگی اس سے جتنا ہو سکے بچیں, ان سے رشتہ داری دوری رکھیں. ورنہ یاد رکھنا, آج میری بات کو تمہیں احساس ہو نہ ہو, ایک دن آئے گا جب تمہیں قبر ڈال دیا جائے گا. اس وہابی کے تم جراثیم عقیدے کو جانتے ہو, اس دیوبندی کے منحوس عقیدے کو تم جانتے ہو. جان نہیں تو سن لو اس دیوبندی کے عقیدے کیا ہے. نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا کیا نہیں ہے. نبی رسول ملائکہ بھوت بڑی جن شیطان سب برابر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اس کی وہ جراثیم ہے. یہ کہتا ہے دیوبندی وہابی, اس کی کتاب صراط مستقیم, اس میں لکھتا ہے اسماعیل دہلوی نماز میں حالت نماز میں نبی کا خیال آ جائے, یہ بہت زیادہ برا ہے. اس جگہ میں اگر گدھے بیل کا خیال آ جائے یہ اچھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر میرے نبی کے صحابی کس طرح نماز پڑھتے تھے, میرے مصطفیٰ نماز پڑھاتے ہیں. صحابی ایک صحابی دیہات سے آتے ہیں, کل کے نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں اور صحابہ کا مجمع ہے. ظہر عصر کی نماز امام اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتے ہیں یا پھر ظہر اور عصر کی نماز سری نماز ہے, امام دھیرے دھیرے قرات کرتے ہیں, سب کو پتہ نہیں چلتا ہے. اتنی آواز دھیمی رہتی ہے, اتنی آواز سلو رہتی ہے, آہستہ رہتی ہے کہ بغل والا بھی نہیں سن سکتا. امام مصلی پہ ہے, پیچھے مقتدی ہے. ظہر کی اذان ہوئی, سارے لوگ نماز پڑھنے گئے. وہی بتا دے امام صاحب نے آج اونچی آواز میں نماز پڑھائی تھی, نماز ہوگی نہیں ہوگی. یہ سری نماز ہے, عصر کی نماز سری نماز ہے. ایک دیہات سے صحابی آتے ہیں اور ایک صحابی سے ملاقات کرتے ہیں جو شہر مدینہ کے ہیں. دیہات سے آنے والے شہر مدینہ سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ نبی ظہر عصر کی نماز پڑھاتے تھے, قرات کرتے تھے یا نہ کرتے تھے؟ کہتے تھے کرتے تھے. کیسے کرتے تھے, تمہیں پتہ کیسے چلتا تھا, تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ نبی ظہر کی نماز میں قرات کرتے ہیں, کہ قرآن مقدس کی صورتیں آیتیں پڑھتے ہیں, کہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ چلتا تھا نبی قرات کر رہے ہیں. نبی کے داڑھی کے ہلنے سے ہمیں سمجھ آتی تھی نبی قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں, نبی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اسے پتہ کیا چلا, امام نماز ظہر میں نماز عصر میں سری نماز پڑھاتا ہے, مگر یہ نبی کی سنت ہے کہ وہاں آہستہ پڑھی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مسلمانوں, ایسے کہ یہاں رشتہ داری نہ کرنا اور پڑھانے والا ملے سمجھو یہ سب سے بڑا نالائق ہے. اس جماعت کا مولوی نہیں ہے, وہ ہماری جماعت کے دیوبندیوں کو بنا رہا ہے. اس لیے نہ بیٹی دینا نہ بیٹی لینا, یاد اشارے ثواب کی محفل ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں, چلو اب اپنی گفتگو میں ختم کروں. بریلی شہر جانتے ہیں, وہ بریلی ہماری عشق و محبت کی راجدھانی ہے. وہ بریلی کون نہیں جانے گا. آج ہماری ہر گلی کوچے کا بچہ بریلی شہر سے جانا جاتا ہے. ہمیں کوئی دیوبندی دیکھتا ہے یہ بریلوی ہے, کوئی ہمیں وہابی دیکھتا ہے ارے یہ بریلوی ہے. ہم تو مولوی ہے, ہمیں کہتا ہے بریلوی مولوی, آپ کو کہتے ہیں بریلوی آدمی نہیں کہتا ہے. آپ کو دیکھا, آپ کی اسٹائل کو دیکھا, آپ کے انداز کو دیکھا, آپ کی داڑھی ہو نہ ہو ارے یہ بریلی ہے. آپ نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ارے بریلوی ہے. آپ نے درود پڑھا ارے بریلوی ہے. آپ نے انگوٹھا چوما ارے یہ بریلوی ہے. یعنی ہمارا وہ طرز طریق ہے, یعنی ہمیں سب کچھ ملا بریلی سے ملا ہے. ہمیں ساری چیزیں ملی ہے بریلی سے ملی ہے. ہمارے ایمان کو بچایا ہے بریلی کے امام نے بچایا ہے. ایک بریلی کا نوجوان ہے, واقعہ بس سنا کر میں گفتگو ختم کروں گا. دیکھیں ایک بریلی کا نوجوان خواب دیکھتا ہے. خواب یہ دیکھتا ہے وہ تاج محل نہیں دیکھتا, لال قلعہ نہیں دیکھتا, قطب مینار نہیں دیکھتا, چار مینار نہیں دیکھتا. وہ خواب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے. اسے دیکھتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے, جس ماں کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا جو انسان اپنی ماں باپ کو, اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ کا ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ تو 2 بار دیکھے گا؟ نبی نے فرمایا 2 حج کا ثواب. تیسرے صحابی تیسری جگہ سے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ تو 3 بار دیکھے, اس کو 3 حج کا ثواب. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ تو 5 بار دیکھے گا.
نبی نے کہا کہ 5 حج کا ثواب. سرکار کے صحابہ ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے. نبی کی درجہ رحمت جوش میں آئی. نبی نے فرمایا میرے صحابی سنو, ایک بار دیکھے گا 1 حج کا ثواب, 2 بار دیکھے گا 2 حج کا ثواب, 3 بار دیکھے گا 3 حج کا ثواب, 4 بار دیکھے گا 4 حج کا ثواب, 5 بار دیکھے گا 5 کا حج کا ثواب. صحابی رسول کھڑے ہوتے رہے. مصطفیٰ کی درجہ رحمت جوش میں آتی ہے. نبی فرماتے ہیں صحابی سنو, 100 بار دیکھے گا 100 حج کا ثواب ملے گا. 100 بار بھی دیکھے گا. ماں باپ کے چہرے پر کی تو محبت میں اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے گا. حضرات وہ ماں باپ ہے, وہ ماں کو خواب میں دیکھتا ہے. ماں چند ہفتوں پہلے گزر گئی تھی, انتقال کر گئی تھی. انتقال شدہ ماں, فوت شدہ ماں کو خواب میں دیکھتا ہے. بریلی کا نوجوان خواب میں دیکھا, کیا دیکھتا ہے؟ ربانی صاحب ارشاد نوازیں. نہیں نہیں, بہت اچھے ماشاءاللہ. دیکھیں کیونکہ وہاں ربانی صاحب کی توجہ چاہیے. یہ واقعہ میں آج جو بیان کرتا ہوں شاید مجھے گمان غالب ہے مولانا بھی نہیں سنے. کیا مولانا جو آگے واقعہ آ رہا ہے آپ آج تک نہیں سنیں گے, یہ فقیر آپ سے سنا رہا ہے. اس لیے بڑے ہی انداز اچھے انداز سے سن لیں اس واقعے کو. حضرت امام حسن کا زمانہ, سرکار اعلیٰ کا زمانہ ہے. نوجوان خواب دیکھا, اپنی ماں فوت شدہ ماں کو خواب میں دیکھا. چند ہفتوں پہلے اس کی ماں گزر گئی تھی. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تو بڑا نالائق ہے, بیٹا بڑا نافرمان ہے, بیٹا بڑا غدار ہے, بیٹا بڑا بے وفا ہے. بیٹا خواب میں چونک جاتا ہے. ماں پوری دنیا گواہی دیتی ہے. میں نے اپنے آپ کو پسینے میں بھگوتا رہا, پسینوں سے غسل کرتا رہا, میرا جسم گرمی سے تپتا رہا, مگر ماں میں نے تیری خدمت کبھی نہیں کمی کی. میں خود کپڑے پھٹے پرانے پہنے, تجھے ہر سال اچھا کپڑا پہنایا. ماں میں کھایا نہ کھایا تجھے اچھا کھانا کھلایا. ماں پورے بریلی شہر کی بات کی گواہی دیتا ہے. میں نے تجھے اچھا لباس پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, ساری چیزیں تجھے اچھی کی. میں علاج میں رہوں نہ رہوں, میں بیمار پڑتا رہا, تجھے دوائی دیتا رہا, تیرے علاج میں کبھی کمی ہونے نہ دیا. ماں تو نے میرے لیے اچھی دعائیں کی. آج تجھے کیا ہو گیا, جانے کے بعد تجھے نافرمان کر رہی ہے. تو کل تو مجھے اپنے گود میں رکھ مجھے دعائیں دیتی تھی. میرے جیسا لاڈلا کسی کا بیٹا نہیں ہے, مجھے تو دنیا میں رکھ دعائیں دیتی تھی. اے میری ماں تجھے کیا ہو گیا, آج تو قبر میں ہے, مجھے کوس رہی ہے, مجھے نافرمان کر رہی ہے, مجھے غدار کر رہی ہے, مجھے بے وفا کر رہی ہے. کیا بات ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جانتے ہو تمہیں کہہ رہے نافرمان کر رہی ہوں. وہ ماں کہتی ہے بیٹا آس پاس کے مردے ہیں, سارے مردے بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس وقت میں جو سب کے سامنے بیٹھ کے اتنا باریک کپڑا ہے اس کو پہن کر اوڑھ کر بیٹھتی ہوں, میرا جسم دکھائی دیتا ہے. اس لیے میں تجھے مانا تجھے وہ صحیح ہوں, تجھے نافرمان کر رہی ہوں. دینا تھا اچھا کپڑا دیتا, جبیز کپڑا دیتا, موٹا کپڑا دیتا, اسے میں پہن کر اوڑھ کر بیٹھتی. میرے جسم کو کوئی اور مردہ نہ دیکھ سکتا. اے میری ماں بہنیں سن رہی ہے کہ پردے کی اور سے ایسا لباس کبھی نہ پہنا. شوہر اگر ایسا لباس لا کر دیتا ہے, اس کے لباس اس کے منہ پہ مار دیں. باپ دیتا ہے, اس باپ کو ایسا لباس واپس کر دیں. اے میرے باپ, جب جڑی ہوئی ماں بھی ایسا لباس پہننے سے انکار کر سکتی ہے, میں تو بھی زندہ ہوں, میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ اے بیٹی, اس وقت باپ کو کرائی پکڑ لینا. جب بڑی ماں ایسا لباس نہیں پہن سکتی ہے, میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ وہ ماں کہتی ہے اے بیٹا تو بڑا نافرمان ہے, تو باریک لباس دے دیا. میں اسے پہن کر, اسے اوڑھ کر عام مردوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی پاکی نہیں بیان کر سکتی, اللہ کی تسبیح نہیں بیان کر سکتی. اللہ اکبر تکبیر ہے. وہ کہتا ہے نا بڑی غلطی ہو گئی. اب تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ دنیا ہے نہیں میں تیرے سامنے کوئی پارسل بھیج دوں, کوئی کوریئر کر دوں, کوئی ڈاک بھیج دوں کہ تو پالے گی. ماں تو قبر میں ہے, میں ہندوستان میں ہوں, تو شہر خموسہ میں ہے, میں اپنے گھر میں ہوں. ماں تو شہر بریلی کے قبرستان میں دفن ہے, میں شہر بریلی کے شہر آبستان میں محفوظ ہوں. اے میری ماں اب کس طرح تو پالے گی, وہ راستہ تو بتا, اب تو دعائیں دے. ماں کہیں بیٹا اس کے ہاتھ میں اچھا موٹا بہترین کپڑا بھیج دینا. کہا ماں بھیج دوں گا, تو پالے گی نہ, اس کے ہاتھ بھیج دینا. اب اسی خربراہٹ میں اس کی آنکھ کھلی, سیدھے سرکار عالت کی بارگاہ میں آیا, سیدھے حضور کی خانقاہ میں آیا. سرکار عالت کی خانقاہ میں پہنچا. حضور میری ماں کا رات ملی تھی, کیا ہوا؟ کہا حضور میری ماں مجھے بڑا ہی خوش رہی تھی, نافرمان, غدار, بے وفا, نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. تو پھر کیا ہوا؟ سارے واقعہ بتایا. حضور میری ماں نے بتایا ہے
کہ وہ ایک نوجوان انتقال کرنے والا محلہ سے، اے لڑکا، ایک نوجوان انتقال کرنے والا ہے، ہاتھ میں کپڑا بھیجنے کہا ہے۔ میرے امام نے کہا ابھی خاموش رہ، چپ رہا، اس وقت کسی کو نہ بتانا جب تک کہ واقعہ رونما نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ ڈکلیئر نہ ہو جائے، وہ آواز نہ جب اس گھر سے اس نوجوان کی موت ہو گئی، اس وقت تک خاموش رہنا، چپ رہنا، کسی کو نہ بتانا، ورنہ اس کی خیریت رہے گی، اس سے پہلے یہ چلا جائے گا اور بتا دے گا کسی کو کہ میرے بھائی کے بارے میں، میرے بیٹے کے بارے میں ایسا کچھ ہے، بیمار ہوگا نا، ہر کام شریک ہوتا جا، گھر والوں سے مل جا اور جا کفن کے مکمل کپڑے خرید کر لیا، مکمل اچھا کپڑا، بہترین کپڑا تیری ماں کی خواہش کے مطابق خرید کر لیا۔ وہ گیا شہر بریلی، بہت ہی اعلیٰ عمدہ کپڑا خریدا اور گھر لے آیا، امام سے کہا حضور میں کپڑا لے آیا، کہا اس کو اچھے سے لپیٹ دے، اچھے سے بنڈل باندھ دے، کہا باندھ دیا، بتا ہے کر کے اس کپڑے کو باندھنے کے بعد اس نوجوان نے ہاتھ سے دکھایا حضور یہ کپڑے طے ہو گئے ہیں، بند ہو گئے، کہا سن جب اس کی جنازہ میں شریک ہو جانا، جا اس کے جنازہ شریک ہو جائے گا، نماز جنازہ ختم ہوگی، اس کے گھر والے اس نوجوان کو لے کر قبر میں اتریں گے، تو بھی اتر جانا اور اس گٹھری کو، کپڑے کے بنڈل کو اپنے بغل میں دابے رکھنا، جب اس کو لٹا دینا اس کے سرہانے رکھ دینا، رکھ کر کہنا، کچھ نہ کہنا، ایک ہی کہنا، کیا کہنا؟ کہنا میری ماں کو پہنچا دینا، کیا کہنا؟ میری ماں کو پہنچا دینا، ماں کا نام نہ بتانا، اپنا نام نہ بتانا، کوئی پتہ نہ بتانا، کوئی پتہ نہیں، کوئی ایڈریس نہ دینا، صرف کہنا میری ماں کو پہنچا دینا۔ نوجوان ایسا ہی کیا اور سارے کپڑے خرید کر لپیٹ سپیٹ کر پہنچا، جنازے کی نماز پڑھی اور بغل میں دبائے اس قبرستان میں پہنچا، اس لاش کو لے کر جیسے قبر میں رکھا، سرہانے اس کپڑے کے بنڈل کو رکھ کر کہتا ہے اے نوجوان میری